آج ہماری پھر حاضری تھی یہاں پہ دو تین چار کیسز میں تھی. ایک تو 9 مئی کے لیے ہم آتے ہیں, ہم حاضر ہوتے ہیں بیل کے لیے, پری اریسٹ بیل کے لیے. ہم تو بڑے مہینوں سے چاہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرائل شروع کی جائے, لیکن جو آئیو آتے ہیں ان کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ پیش ہی نہیں ہوتے. اب جب ہم آتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی شامل تفتیش مکمل ہو گئی ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے لیے شامل تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور شاید اب ہمیں بیل مل جائے. لیکن ہمیں بیل نہیں ہے جس کے لیے ہم یہاں جج کو اپیل کر رہے ہیں. ہم جج کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیسز ٹرائل کے اندر لے کر آئیں. جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر یہ جو پروسیکیوشن ہے ان کو سارے ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا کہ 9 مئی میں جو آپ 1.5 سال سے کئی ہزار گھنٹے لوگوں کے ضائع کروا رہے ہیں. یہاں پہ آپ ماشاءاللہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ 2300 لوگ اندر کھڑے ہوتے ہیں. ہر مہینے 2 دفعہ لوگوں کی زندگیاں جو ضائع کروا رہے ہیں. اگر آپ یہ ٹرائل شروع کروائیں اور ان سے شواہد مانگیں, جب شواہد پیش کرنے کا وقت آئے گا یقین کریں جج بھی شرمندہ ہو جائیں گے کہ کیوں ہم 1.5 سال 2 سال لوگوں کی زندگیوں کے ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اب رہ گیا 5 اکتوبر تھا. اب 5 اکتوبر کو لاہور کے اندر ابھی نہ یہاں احتجاج ہوا, یہاں تو کنٹینر سٹی بنی ہوئی تھی, اور 4 اکتوبر کو ہمیں اریسٹ کر لیا گیا تھا اسلام آباد میں, اور 5 اکتوبر میں اب ہم یہاں پہ ہمارے اوپر کیس ہے. اور میں نے تو آج لائرز کو کہا کہ دیکھیں اگر یہی ہمارے انصاف کا نظام ہے کہ آپ اپنے انصاف کا نظام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 5 اکتوبر کو وہ جج پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ان کا کیا قصور ہے, آپ نے 5 اکتوبر کو کس چیز میں اریسٹ کیا ہے. تو وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے کوئی دفعات بتا دی, کون سی تھی, 109. اس نے کہا جی 109 ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ایلیگیشن کیا لگائی ہے کہ اگر 4 کو ہم جیل میں تھے تو 5 تاریخ کو اس بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں کیوں اریسٹ کیا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ان کی تفتیش کروں گا. بھئی عقل کی بات ہے کہ تمہارے اپنے بھائیوں کے پاس میں تھی, میں اور ڈاکٹر عظما ہم اسلام آباد میں حراست میں تھے. اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں ان کی تفتیش کروں گا, تو مجھے اگر میں کہوں گی میں حراست میں وہ میری بات مانے گا, کیا پتہ وہ میری بات نہ مانے. تو یہ جو انصاف کے نظام کا تماشا ہے یہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمیں میرے خیال میں نظام کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ آج کل کیمروں کے سامنے نظام کا سسٹم کھل رہا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے سارے پاکستان میں جس قسم کی یہاں تفتیش ہوتی ہے, جس قسم کا نظام ہے, ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کی بہت بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے اس نظام کو. ہم سارے اس پہ اب اتفاق کریں گے اور سارے اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ ووٹ لینا نا کسی نے تو یہ کہے کہ ہم اپنے انصاف کا نظام کو ٹھیک کریں گے. باقی یہی ہمارے کیسز کے بارے میں تھا, اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آج کی کارروائی کا. پہلے پریسیڈنٹ گوہر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو چکے تھے, حکومت نے کہا تھا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں عمران خان کو چھوڑ دیں گے, مگر پی ٹی آئی فوری جو ہے وہ خان کی رہائی چاہ رہی تھی. تو آپ میرے خیال میں جو بیرسٹر گوہر نے سمجھایا بھی ہوگا کہ جب وہ پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے, تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا. وہ 1 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. یہ ان کی کارروائی سسٹم ان کا یہی ہوتا ہے. جب عمران خان تک کسی کی وہ رسائی نہ ہو, پھر یہ جب قافلہ وہاں پہنچ چکا ہے اس وقت انہوں نے بھیجا تھا, کیونکہ پینک کر گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے, یہ ان کے پینک میں انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے کہ ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں. جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے
انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پختون جو قوم ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ خوفناک حد تک نہیں اگر جا سکتا؟ آپ دیکھیں یہ وہ نہیں بیانیہ بنا رہے, وہ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کسی کا آئی ڈی کارڈ جس کے اندر وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ہیں, ان کو یہ جان جان کے پی ٹی آئی بیانیہ نہیں بنا رہی. یہ جو لوگ ان کو اٹھائے جا رہے ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں آ کے کہ یہ جو قومیت ہے عمران خان نے آج تک کبھی نہیں کیا. عمران خان واحد وہ شخص ہے جو پوری قوم کو جوڑ کے ایک فیڈریشن بنا کے چلا رہے ہیں, جنہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ آپ یاد رکھیں اور آپ سب کو پتہ ہے بہت بڑا بہت عظیم لیڈر ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, اور ہمیں سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور کوئی